موجودہ صورتحال کے اوپر مفتیان پاکستان نے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مفتی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو صورتحال اس وقت قبلتین کی ہو چکی ہے، اس وقت مسجد اقصیٰ کے قبضہ کرنے کے حوالہ سے جو اسرائیل سازشیں کر رہا ہے یا خون ریزیاں کر رہا ہے، اس کے پیش نظر مفتیان پاکستان ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین نے تمام امت مسلمہ کے اوپر جہاد کو فرض قرار دیا ہے کہ اس وقت جتنا بھی مسلمان ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب طاقت ہیں، ان کے اوپر حالیہ قبلتین کی جو صورتحال ہے، جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کئی قسم کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ہر بندے کو اتنا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کرے۔ بدر کے مقام پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 313 صحابہ کرام اور ادھر کفار مشرکین ہزاروں کی تعداد میں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کے اندر جذبہ ایمان اور ان کے اندر اسلام کی جو چاشنی موجود تھی، ان کے اندر جو جہاد کا جذبہ تھا، اس کے ساتھ جب صحابہ کرام اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے میدانوں میں اترے تو کفار اور مشرکین کو نیست و نابود کرتے ہوئے فتح حاصل کر گئے۔ تو یہاں سے ایک چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کفار اور مشرکین کتنا ہیں، کیونکہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمان جتنا بھی ملک ہے، امت مسلمہ کے پاس جتنا بھی فورسز ہیں، جتنا بھی فوج ہے، اگر ان کو ٹوٹل کل ملا لیا جائے تو 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کی فورسز کو ملایا جائے تو کم از کم 1 کروڑ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ یہ فوج بنتی ہے۔ اب اگر اتنا فورسز ہونے کے باوجود بھی امت مسلمہ جو ہے وہ جہاد نہ کرے، اور اتنا وسائل ہونے کے باوجود بھی امت مسلمہ جو ہے بیت المقدس کی حفاظت نہ کرے، تو ایک وقت آئے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ پوری دنیا میں، خاص کر مسلم کنٹریز میں، پانی وافر مقدار میں موجود تھا اور اہل غزہ کے پاس جو ہے وہ پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ دنیا میں پیٹرول پر چلنے والی جتنا بھی گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود تھا، لیکن غزہ فلسطین میں جو ایمبولینس جو ہیں لاشوں کو اٹھا رہی ہیں، ان میں ڈالنے کے لیے پیٹرول تیل موجود نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک دور ایسا گزرا
کہ جس میں مسلمانوں کے پاس 1 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ فوج موجود تھی، لیکن قبلہ اول کی انہوں نے حفاظت نہ کی۔ لکھا جائے گا کہ ایٹم بم موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہ کر سکے۔ صرف ایک بات کی جاتی ہے، ملک پاکستان ہو، ایران ہو، عرب ہو، جتنا بھی اسلامی ممالک ہیں، ایک ہی بات کی رٹ لگائی جاتی ہے، کیا کہ اگر ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو معیشت تباہ ہوتی ہے، اگر ہم جنگ کریں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے۔ صرف ایک سوال ان لوگوں سے اور مسلمان جتنا بھی حکمران ہیں اور خاص کر ملک پاکستان کے جو حاکمین ہیں، ان سے صرف ایک سوال کہ جس معیشت کا تم لوگ رونا رو رہے تھے، جس معیشت کے بارے میں تم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، تو اس وقت ملک پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہوئی؟ جس مہنگائی سے ڈرتے ہوئے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اعلان جنگ نہیں کر رہی، تو ذرا وہ غور کریں کہ اس وقت مہنگائی کس بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ اگر ہم جنگ کرتے ہیں، اگر ہم اعلان کرتے ہیں جنگ کا تو حالات خراب ہو جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر حالات اور کیا خراب ہوں گے کہ ادھر مسلمان اپنے ملکوں میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر غزہ کے لوگ جو ہیں، فلسطین کے لوگ جو ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کی طرف منہ کر کے، آسمان کی طرف منہ کر کے صرف اور صرف یہی آوازیں لگا رہے تھے کہ اے اللہ، اہل عرب کی قیامت کے روز کوئی بات نہ سننا۔ جہاں ہم خوشیاں منا رہے تھے، وہاں پر فلسطین کے مظلوم مسلمان جو ہیں وہ رو رہے تھے اور امداد کے لیے صرف ایک ہی آواز لگا رہے تھے کہ امت مسلمہ کہاں ہے، صرف ایک آواز لگا رہی تھی۔ لیکن اب بھی حالت کچھ یہ ہو چکی ہے کہ فلسطین والوں نے، غزہ کے لوگوں نے ہماری آس اور امید چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے یہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ہماری مدد کوئی آئے گا، ختم کر دیا سب کچھ۔